السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے عنوان میں ہم بات کریں گے ذکر الہی کی۔ ذکر الہی کسے کہتے ہیں اور ذکر الہی سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یوں تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بنایا جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، تسبیح بولے۔ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ لِلَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی شے ایسی نہیں جو سراہتی ہوتی مگر اللہ کی پاکی بولے، یعنی ہر چیز اللہ رب العزت کی پاکی بولتی ہے سوائے کچھ انسان اور کچھ شریر جناتوں کے، کہ جو اللہ رب العزت کی پاکی نہیں بولتا، اپنے خالق و مالک کو فراموش کیے ہوا ہے، بھولے بیٹھا ہے، غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ دیکھیے، ذکر کرنے سے دل کی میل اور دل کے جو کشافت ہیں وہ دور ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے مردہ دل زندہ ہوتا ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے، اس کا ذکر کرنے سے دل کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر ایک اجالا پیدا ہوتا ہے، ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، اور جو اللہ کا ہر وقت ذکر کرتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل موم کی طرح ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ لرزنے والا ہوتا ہے، یعنی جب اسے اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے اس کا دل لرزنے لگتا ہے، جب جہنم کا تذکرہ کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، آنسوؤں کے خراج پیش کرنے والا ہو جاتا ہے، چونکہ دل نرم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ ذکر الہی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ اور دیکھیے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر عبادتوں کے بارے میں آیا ہے کہ کسی عبادت کا ثواب جنت ہے، کسی عبادت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کسی عبادت سے باب الریان میں سے جنت میں داخل ہوگا، کسی عبادت سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ تو الگ الگ عبادتوں کا الگ الگ اجر ہے، لیکن جو ذکر ہے اللہ کا اور ذکر الہی ہے تو ذاکرین کو کیا ملتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے آپ دور نہ جائیں۔ اللہ کا کلام قرآن مجید کو آپ دیکھیں، اللہ کا کلام قرآن مجید کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے بڑھ کر اور فضیلت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب بندہ زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بولتا ہے، اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے عرش اعظم پر فرشتوں کی مجلس میں، انبیاء کرام کی ارواح کی مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے، اس بندے کے لیے لبیک یا عبدی کہتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور سامعین اور ناظرین، آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کا ہم پر کتنا احسان ہے، کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ذکر کرنے کا جو حکم دیا اور اس کا جو صلہ مل رہا ہے وہ کیا کہ ہم تو زمین پر لوگوں کے سامنے ان کا ذکر کرتے ہیں، مگر وہ ہمارا ذکر ہم سے بہتر مجلس میں کرتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 قدم جو ہے اس کی طرف بڑھتا ہے، یعنی اس کی رحمتیں بڑھتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ چل کے اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آتا ہے، یعنی اس کی رحمتیں دوڑتے ہوئے اس کی طرف آتی ہے۔ تو یہ فضل ہے اس جو ہے محبوب کردگار، جو ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ یقین مانیے میرے دوستوں اور بزرگوں، بس بات اتنی سی کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کرے، اس کے طفیل میں اپنے بندے کو بخش دوں، میرا بندہ میرا ذکر کرے، میری بات مانے، تاکہ میں اس کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں اور اسے جنت عطا کروں، وہ جنت جس کے لیے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جس کے میں نے فرمایا ہے کہ وہاں کا عیش اور وہاں کے آرام کے بارے میں، کہ وہاں کے عیش اور آرام اتنا ہے کہ دنیا کی کوئی
जो है कोई तसव्वुर, दुनिया का कोई तसव्वुर करने वाला तसव्वुर नहीं कर सकता है कि जन्नत के अंदर कितना आराम है। ये जो कुछ भी बयान किया जाता है ये बस एक तमसील के तौर पे, बतौर तमसील एग्ज़ाम्पल बयान किया जाता है। लिहाजा अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, और अल्लाह के ज़िक्र में सबसे बेस्ट है कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो हर ख़ास व आम को, यानी हर पढ़े लिखे और अनजान को, हर किसी को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये कलमा ज़रूर याद होता है, और ये कलमा बहुत बेहतर है। मेरे आका ने फरमाया अफ़ज़लुज़ ज़िक्र कलिमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कितना आसान सा ज़िक्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और अगर यकीनन हम इस ज़िक्र को करें और इस कलमे को पढ़ें तो इस कलमे की इतनी बड़ी बरकत है। और सबसे जो बड़ी बरकत है जो मैं समझता हूँ मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, वो ये कि इस कलमा को पढ़ने वाला अल्लाह पाक इस कलमे की बरकत उसे ये अता करता है कि मौत के वक्त जब उसकी जान निकलने वाली होती है, रूह जो है परवाज़ करने वाली होती है, अल्लाह ताला इस कलमे के सदक़े में उस शख्स को मौत के वक्त कलमा पढ़ना नसीब करता है। और इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि मौत के वक्त आदमी कलमा पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से जाए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते जाए। तो अब ये सर्टिफिकेट हो गई इस बात की कि ये आदमी जो है मोमिन ही यकीनन मरा है, और यकीनन जो मोमिन इस दुनिया से जाता है उसके लिए जन्नत होती है, अल्लाह उसे जहन्नम से बचाता है, उसके लिए आला मकाम होता है, उसके लिए कब्र में आसानियाँ होती है, उसके लिए हश्र में आसानियाँ होंगी। ये कलमा की बरकत है, इसलिए ज़रूर इस कलमे का विर्द करते रहिए।